بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ حدیث حسن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دے۔ آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ کاموں کو، بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ دوسرے لفظوں میں آپ نے یوں فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے، خوبصورت زندگی اس مسلمان کی ہے جس مسلمان کی زندگی میں فضول اور بے فائدہ کام نہ ہو، بلکہ اس کی زندگی با ہدف ہو، با مقصد ہو۔ بے فائدہ کاموں میں وہ اپنی زندگی کے ایام، اوقات، لمحات نہ گزارتا ہو۔ پہلے بھی شاید عرض کیا تھا، ہماری زندگی میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں ہم کہیں کہ بس ٹائم گزارنے کے لیے کر رہے ہیں، چلو وقت پاس کر لیتے ہیں۔ وقت تو میرے عزیز بھائیو وہ پاس کرے جس کے پاس وقت بہت زیادہ ہو۔ ہم بہت تھوڑی سی زندگی لے کر اس دنیا میں آئے ہیں، چند صبحیں، چند شامیں۔ ہم نے یہاں سے آخرت کی طرف چلے جانا ہے، ہم نے اس جہان کو قیمتی بنانا ہے۔ تو ایسا کوئی کام نہ کریں جو بے فائدہ ہو۔ جیسے اس کی سب سے اہم مثال ہمارے زمانے میں موبائل کا استعمال ہے۔ موبائل کو بے فائدہ نہ استعمال کریں۔ ایسے ہی موبائل کھول لیا اور اس پہ ایسے پھیرتے جا رہے ہیں، انگلی پھیرتے جا رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی اچھی چیز دیکھنی ہے موبائل میں ضرور دیکھ لیں، کوئی کلپ دیکھنا ہے، کوئی واٹس ایپ سننا ہے، کوئی کرنا ہے، ضرور کر لیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ چلو فارغ بیٹھے ہیں تو موبائل پہ کھیلنا شروع کر دیں۔ اسی طرح موبائل پہ گیمیں کھیلنا بالکل بے فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو اصل گیمیں ہوتی ہیں، یعنی آدمی بدنی طور پر، حقیقی طور پر فزیکلی کھیلتا ہے گیمز، ان کا تو فائدہ ہے، چلو جسم میں صحت آتی ہے، لیکن موبائل پہ گیم کھیلنے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اپنی زندگی کو اس طرح فضول کاموں سے بچانا چاہیے۔ اسی طرح اخبار بھی پڑھنا ہے تو بقدر ضرورت پڑھیں۔ جتنا اخبار ہماری ضرورت ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہمیں اپنے ملک پاکستان کے حالات سے آگاہ رہنا چاہیے، لیکن سارا اخبار پڑھنا بھی تو ضروری نہیں ہوتا۔ اخبار پورے فارغ جو بیٹھے ہوئے ہیں دکان میں، دفتر میں، کسی اور جگہ، گھر میں، اخبار اٹھایا سارے صفحے پڑھ ڈالے، تو سارا اخبار بھی لازمی نہیں ہے۔ کوئی کام ہمارا بے فائدہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے بجائے بہتر ہے قرآن کی تلاوت کر لیا کریں۔ موبائل پہ قرآن مجید کی تلاوت بے وضو کرنا بھی جائز ہے، تو بے وضوئی تلاوت کر لیا کریں۔ اس موبائل کے غلط استعمال سے تو بہتر ہے، یا موبائل کے بے فائدہ استعمال سے تو بہتر ہے۔ اسی طرح ہمارے سیاسی تبصرے بے فائدہ نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارے ہاں سیاسی تبصرے کثرت سے ہوتے ہیں، بے فائدہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی ہدف کے تحت سیاست کے اوپر ہماری کوئی گفتگو ہو، ہم نے کسی سیاستدان کے بارے میں کوئی جملہ کہا ہے، اس کے خلاف کہا ہے، اس کی حمایت میں کہا ہے، اس پر اٹیک کیا ہے، اس کے پیچھے یہ نظریہ ضرور ہو کہ کل قیامت والے دن مجھے اللہ کی بارگاہ میں اپنے اس بول کا جواب بھی دینا ہوگا، اور یہ میں نے جملہ اس کی تائید میں کیوں کہا ہے، یا یہ جملہ میں نے اس کی مخالفت میں کیوں کہا ہے۔ بے فائدہ زندگی نہ ہو، بس بیٹھے تو ویسے ہی بولتے جا رہے ہیں، ویسے ہی بولتے جا رہے ہیں، کوئی ہدف، کوئی مقصد نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، زندگی با مقصد، با ہدف ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ابو داود فرماتے ہیں میں نے 4 لاکھ حدیثیں جمع کی، پھر 4 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ مجھے 4 حدیثوں میں نظر آیا، یعنی ایک ایک حدیث ایسی تھی کہ اگر اس پر آپ عمل کر لیں تو اس کے پیچھے 1 لاکھ حدیثوں پر عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ ان 4 حدیثوں میں سے ایک حدیث یہی تھی، ترکہ ما لا یعنی، کہ بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دینے والا آدمی دین کے بہت سارے احکامات پر عمل کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لیتا ہے۔ جو آدمی بے فائدہ زندگی گزارتا ہے اس کی کوئی زندگی نہیں ہے، اور یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ پلاٹ میں بیٹھے ہوئے ویسے ہی، گھر میں بیٹھے ہوئے بیٹھک میں ویسے ہی کیوں بیٹھے ہوئے؟ کوئی کام کرنا شروع کر دیں، کوئی مطالعہ کر لیں، کوئی تلاوت کر لیں، کوئی ذکر اذکار کر لیں، کوئی تسبیح اٹھا لیں، اور کچھ نہیں، کوئی معاش کر لیں، کمانے کا کوئی کام کر لیں، اور نہیں تو نوافل شروع کر دیں، بال بچوں کو ٹائم دینا شروع کر دیں۔
گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا، کھیلنا، بال بچوں کو ٹائم دینا، بیوی کو ٹائم دینا، اپنے بہن بھائیوں کو ٹائم دینا، یہ ہمارا دین ہے، اس کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے۔ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ سارا دن کمانا، بیوی بچوں کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، سارا دن دنیا کے کام میں لگے رہنا، بیوی بچوں کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، اور دینی لحاظ سے سارا دن پڑھتے رہنا، سارا دن اعمال میں لگے رہنا اور بال بچوں کے لیے کوئی وقت نہیں، یہ بھی بے دینی ہے کہ ایک آدمی سارا دن اپنی کتابوں میں لگا رہتا ہے، سارا دن اپنے نوافل میں لگا رہتا ہے، یہ بھی پسندیدہ نہیں۔ وقت نکالے بال بچوں کے لیے۔ اللہ کے نبی سے بڑا کوئی عبادت گزار ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑا کوئی خوف خدا رکھنے والا؟ تو جب آپ کا یہ عالم ہے کہ آپ روزانہ عصر کے بعد اپنی بیویوں کے پاس تشریف لے جا کرتے تھے، روزانہ آپ کی 11 بیویاں تھیں، 9 موجود رہیں، تو آپ ان کے گھروں میں جاتے تھے عصر کے بعد، سب کے گھر چکر لگاتے تھے، اور پھر اب گھر والوں کے ساتھ ملاقات کرتے تھے، کھیلتے تھے، یعنی ایسا لگتا تھا جیسے آدمی ہمارے عام معاشرے میں گھر والوں کے ساتھ مذاق پیار کرتا ہے، اللہ کے نبی ایسے ہی گھر والوں کو ٹائم دیتے تھے۔ یہ نہیں کہ نہیں میں تو عبادت کرنی ہے، میں کیوں ٹائم ضائع کروں؟ ہمارا دین ایسا خشک نہیں ہے۔ حضرت عائشہ والا واقعہ مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے تھے، راستے میں آپ نے صحابہ کو آگے چلتا کر دیا، حضرت عائشہ سے کہا اور دوڑ لگاتے۔ آپ جیسی ہستی ہو کر آپ نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگے، حضرت عائشہ جیت گئے۔ پھر کسی اور موقع پر آپ نے پھر دوڑ لگائی، پھر آپ جیت گئے۔ آپ نے میں ہادی بتلکا، عائشہ اس کا بدلہ اتار لیا میں نے، کبھی تو جیتی تھی کبھی ہم جیتے، یہ میرا نبی کر رہا۔ ہم جیسوں کو بتانے کے لیے کہ ہمارا دین یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی صرف نفلوں عبادتوں مسجدوں میں لگا رہے اور گھر والوں کو وقت نہ دے۔ اور ایک دفعہ مسجد نبوی میں حبشی آئے تو وہ اپنے نیزہ بازی کے کرتب دکھلا رہے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کنت جاریۃ حدیثۃ السن، میں بالکل نوعمر لڑکی تھی تو مجھے کھیلیں دیکھنے کا شوق تھا۔ تو جنہوں نے مسجد نبی ماشاءاللہ دیکھی ہے تو دیکھا ہے انہوں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک اور مسجد بالکل ساتھ ساتھ ہے، تو ان کے نیزوں کی آواز آئی تو حضرت عائشہ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ آپ نے ان کو اپنے پیچھے کھڑا کیا اور سامنے مسجد نبوی میں سارے نیزہ بازی کے کرتب دکھلا رہے ہیں، اور حضرت عائشہ یہاں آپ کے کندھے مبارک پر اپنا چہرہ رکھ کر سامنے دیکھ رہی ہے، اور اتنی زیادہ دیر دیکھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ خود بتائیں، حضرت عائشہ کا یہ قول ہے، آپ خود بتائیں کہ ایک نوعمر بچی کو کھیل دیکھنے کا کتنا شوق ہے۔ میں اتنی دیر دیکھتی رہی اور اللہ کے نبی ذرا بھی نہیں ہٹے، جب تک میرا دل نہیں بھر گیا اللہ کے نبی کھڑے رہے، حالانکہ آپ کو اتنی رغبت نہیں تھی، اس لیے کہ وہ جو نیزہ بازی کا کرتب ہو رہا ہے وہ تو مردوں کے لیے عام چیز تھی، لیکن ایک نوعمر بچی کے لیے وہ ایک نئی چیز تھی۔ پھر اس لیے آگے خود فرمایا بھی صحیح کہ تم خود اندازہ لگاؤ کہ نوعمر بچی کو کتنا شوق ہوگا دیکھنے کا، کہ وہ میں نے پورا شوق لگا کر دیکھا، اللہ کے نبی نے مجھے ہٹایا نہیں، میں خود جب تھک کر ہٹی تو پھر آپ ہٹے۔ یہ بھی دین ہے، یہ نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی کوئی اس وقت غفلت میں نہیں تھے کہ آپ کا یہ وقت عبادت میں نہیں گزرا، آپ نے یہ وقت ویسے ہی گزار دیا بس بیوی کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ دین تھا، میرے نبی کا ایک ایک لمحہ دین تھا۔ تو بے فائدہ کوئی کام نہ ہو، یہ بھی کام ہے کہ بال بچوں کے پاس بیٹھ جائیں، بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں، بچوں کو ٹائم دیں، گھر والوں کی باتیں سنیں، گھر والوں کے ساتھ گپ شپ لگائیں۔ یہ نہیں کہ میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ ہاں یہ بھی ٹھیک نہیں کہ سارا وقت آدمی انہیں میں لگا دے، بال بچوں میں ہی لگا دے، سارا دن ہی گھر پڑا رہے، یہ بھی غلط ہے۔ لیکن ایسا بھی غلط ہے کہ سارا دن کاروبار میں یا دینی خدمتوں میں بال بچوں کے لیے کوئی ٹائم نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، اللہ کے نبی ہو کر آپ ان کی مصروفیات دیکھیں، آپ ان کا مقام دیکھیں، اور پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ میرے بھائیو ہمارا دین ہے، کیا خوبصورت اسلام ہے۔ اسلام ہمیں صرف سجدے نہیں سکھاتا، اسلام ہمیں پوری زندگی سکھاتا ہے، ہمیں سیاست، معاشرت، تجارت، شکار کرنا، گپ شپ لگانا، بال بچوں کے ساتھ رہنا، طب، سب کچھ سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے اور آپ کے جو رشتہ دار بچے تھے، چچا زاد بھائی وغیرہ اور چچا زاد بھائیوں کے بچے، حضرت عباس کے بیٹے آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس، عبید اللہ بن عباس، اور تیسرے کیا نام تھا ان کا، قیم نام تھا غالباً، تو آپ ان کو کہتے تھے اپنے سامنے کھڑے کر لیتے تھے، آپ کہتے تھے دوڑ لگو میری طرف،
کون میرے پاس پہلے پہنچتا ہے، جو پہلے آ کے مجھے ہاتھ لگائے گا نا اس کو یہ انعام دوں گا۔ جیسے ہمارے نہیں بولتے 1 2 3 پھر بچے دوڑ پڑتے ہیں، آپ ان کو ایسے سامنے کھڑا کر دیتے، پھر آپ سامنے کھڑے ہو جاتے، پھر کہتے آؤ دوڑو، کون مجھے پہلے ہاتھ لگائے گا۔ تو آپ کھڑے ہوتے تھے، وہ بچے دوڑتے تھے۔ تو آتا ہے فَيَقَعُونَ عَلَى ظَهْرِهِ وَصَدْرِهِ، بچے جو تھے وہ آتے تھے، کوئی پہلے ہاتھ لگا لیا جس نے، وہ تو جیت گیا۔ بعد والے بچے بھی سہم کے نہیں کھڑے ہوتے تھے، وہ آ کر کوئی آپ کی پیٹھ پر گرتا، کوئی آپ کے پیٹ پر گرتا، آپ ان کو سنبھالتے، آپ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ہمارا دین ہے۔ اور گھر کے اندر جب آپ داخل ہوتے تھے تو یہ تو مشہور روایت ہے کہ آپ اونٹ بن گئے اور آپ نے حضرت حسن و حسین کو اپنی پیٹھ پر بٹھایا اور آپ چاروں ہاتھ اور پاؤں کے سہارے سے کمرے میں چکر لگا رہے تھے اور آپ ان سے کہہ رہے تھے نعم الجمل جملکما و نعم العدلان انتما، بتاؤ حسن و حسین تمہارا اونٹ کتنا اچھا ہے۔ اور پھر کہتے تھے اوپر جو 2 گٹھڑیاں میں نے باندھ کے رکھی ہوئی ہیں، حسن حسین 2 گٹھڑیاں آپ نے ان کو کہا، آپ نے یہ 2 گٹھڑیاں اوپر پڑی ہیں، یہ بھی بڑی اچھی ہیں۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ عبادت کر رہے ہیں، یہ آپ عبادت کر رہے ہیں۔ بال بچوں کو یہ وقت دینا یہ بھی عبادت ہے۔ یہ نہیں کہ جب گھر میں گئے تو منہ پہ 12 بجے ہوئے ہیں اور روب جھاڑ کے رکھا ہوا ہے، بچوں میں ہمت ہی نہیں ہے بیچاروں کے پاس۔ اللہ کے نبی کے پیٹ مبارک پر ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، حسن و حسین رضی اللہ عنہ میں سے ایک نے آپ کے اوپر آئے اور آپ کے اوپر پیشاب کر دیا۔ ایک صحابی لپ کے اٹھانے کے لیے آپ نے میں نہیں آنے دو، اس نے پیشاب کیا، وَرَأَيْتُ بَوْلَهُ أَصَارِيعَ، وہ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا حسن و حسین جو بھی تھے، حسن تھے یا حسین تھے، جو کوئی حدیث میں بھی ایسے ہی ہے کہ حسناً او حسیناً، وہ حسن تھے یا حسین تھے، کہ میں نے اپنی آنکھوں سے پیشاب کی دھار دیکھی، دھار مار رہے تھے لیکن اللہ کے نبی آرام سے اس کو پیشاب کرنے دی۔ جب پیشاب کر لیا آپ نے پانی منگوایا، پھر پاکی حاصل کر اس کو دھو دیا۔ ہم میں سے کوئی ہے ایسا بشمول مولوی صاحب کے بھی کہ ہمارا بچہ ہمارے اوپر کرے پیشاب اور میں آرام سے بیٹھا رہوں، میں کو کرنے دو پیشاب اس کو، ہم کیا کریں گے؟ 2 بیوی کو سنائیں گے تو اندھی ہے، تو دیکھ نہیں سکتی، بچے کے پیشاب کا وقت تھا، پیمپر نہیں لگوایا، فلاں نہیں کیا، میرے کپڑے سارے خراب کر دیے۔ ہم یہ والے ہیں اور ہمارا نبی کچھ نہ پیشاب کرنے دو، یہ ہمارا نبی ہے، یہ ہمارا نبی ہے۔ تو میرے عزیز بھائی یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ تو اپنی زندگی کو ہم نے خوبصورت بنانا ہے سنت کے ساتھ جوڑ کر، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہم نے ویسے ہی زندگی گزارنی ہے۔ آپ باہر جا رہے تھے، حسن و حسین کو یہاں بٹھا رکھا تھا، حسن کو یہاں حسین کو یہاں، نام بھی ایسے خوبصورت ہیں۔ اس میں لکھا ہے طبقات ابن سعد میں، اللہ نے فرمایا میرے نبی میں نے حسن اور حسین جس دن سے میں نے انسانیت بنانی شروع کی، لوگ پیدا ہونا شروع ہوئے، اس دن سے لے کر آج تک حسن اور حسین نامی میں نے یہ نام آپ کے نواسوں کے لیے چھپا رکھے تھے، کسی کو یہ نام نہیں رکھنے دیا کسی کے دل پہ یہ نام اللہ نے آنے ہی نہیں دیا، کیونکہ ہمارے دماغ بھی تو اللہ کے قبضے میں، اللہ نے کسی کو نام نہیں رکھنے دیا۔ جب حسن و حسین پیدا ہوئے تو پھر اللہ نے نام چھانٹے ہوئے تھے کہ یہ میرا نبی آئے گا، اس کے نواسوں کے نام ہوں۔ دیکھیں نا لفظ بولتے بھی خوبصورتی آتی ہے، مزہ آتا ہے، حسن حسین کیسے میٹھے میٹھے پیارے پیارے نام۔ تو آپ نے حسن کو ادھر بٹھا رکھا تھا، حسین کو ادھر۔ اب راستے میں ان کے زبان میں زبان دیتے، ایسے زبان کرتے وہ چوستے، پھر آپ ان کو دیتے، پھر آپ ان کا بوسہ لیتے، پھر آپ ان کا بوسہ لیتے۔ یہ ہمارا دین ہے۔ آپ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے ایک دعوت پر، مدینہ کی گلی میں حسین کھیل رہے تھے، بچے تھے تو کھیل رہے تھے، آپ نے نا حضرت حسین کے ساتھ آپ سنجیدہ نہیں بن گئے کہ حضرت جناب آ رہے ہیں، گو آپ کی طبیعت میں سنجیدگی بھی تھی، آپ کوئی بے سنجیدہ آدمی نہیں تھے، لیکن آپ خشک مزاج بھی نہیں تھے، خشک مزاج بھی نہیں تھے۔ حسین کھیل رہے تھے تو آپ ٹھہر گئے، صحابہ چلے گئے تو وہ گلی تنگ تھی، تو آپ نے حسین کے ساتھ وہیں گلی میں کھیلنا شروع کر دیا۔ آپ نے ادھر بھاگے تو حسین بچہ تھا وہ ادھر بھاگا، تو آپ نے ہاتھ یوں کر دیا تاکہ وہ ادھر نہ بھاگے، جب آپ نے ہاتھ ادھر کیا تو وہ ادھر بھاگے، پھر آپ نے ہاتھ یوں کر دیا، آپ اس کو ایسے ایسے سمیٹتے سمیٹتے سمیٹ لیا ایسے۔ یہ آپ نے سب کے سامنے حسین سے پیار کیا،
یہ ہمارے نبی کا دین ہے۔ گھر والوں کو وقت دینا، بال بچوں کو وقت دینا۔ ایک فارس کا آدمی مدینہ میں رہتا تھا، اللہ کے نبی کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی دعوت کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا وہادی، عائشہ بھی ساتھ ہوگی؟ اس نے کہا نہیں جی، اتنی گنجائش نہیں ہے۔ آپ فرمایا ٹھیک ہے، بے تکلف انا مزاج دیکھیں کہ آپ نے بھی کھل کر کہہ دیا اور اس نے بھی کھل کر کہا کہ جی گنجائش نہیں۔ دوبارہ وہ آیا کہ آپ کی دعوت کرنی ہے، آپ نے فرمایا وہادی، عائشہ بھی ساتھ ہوگی؟ انہوں نے کہا نہیں جی۔ آپ نے فرمایا نہیں جی۔ پھر وہ تیسری دفعہ آیا کہ اب میں نے آپ کی دعوت کرنی ہے، آپ نے فرمایا یہ بھی ساتھ ہوگی؟ کہا جی اب تیاری کر کے آیا ہوں۔ اب ٹھیک ہے، آپ ساتھ لیں۔ پھر آپ حضرت عائشہ کو ساتھ لے کر کھانا کھا کر آئے ان کے گھر سے۔ ہمارا دین بہت خوبصورت ہے، ہم نے عبادات بھی کرنی ہیں، تہجدیں بھی پڑھنی ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنا بھی ہے، دین کے لیے دھکے بھی کھانے ہیں، راتوں کو رونا بھی ہے، غریبوں کی ہمدردی بھی کرنی ہے، مال بھی اللہ کے نام پہ لگانا ہے، حرمین کے شوق بھی رکھنے ہیں، تلاوت کے شوق بھی رکھنے ہیں، بیواؤں یتیموں کا خیال بھی رکھنا ہے، اور بال بچوں کو ٹائم بھی دینا ہے۔ کتنے لوگ میرے عزیز بھائیوں ایسے ہیں جو رات کو بزنس سے آتے ہیں تو بچے سو چکے ہوتے ہیں، اور صبح جب بچے سکول جا رہے ہوتے ہیں تو بابا صاحب ابھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ بابا صاحب جب اٹھتے ہیں تو بچے جا چکے ہوتے ہیں، بابا اٹھے اور آفس، دفتر، بزنس گئے، بابا رات کو جب لیٹ آئے تو پھر بچے سو گئے ہوتے ہیں۔ ان کی ملاقاتیں نہیں ہوتی ہیں آپس میں۔ کیا عمر صاحب یہ پیسہ ہے، یہ کیا زندگی ہے، یہ اللہ کے نبی کی زندگی تو نہیں ہے۔ رات کو آئے، آتے بیگم سے غصے، کھانا نہیں گرم کیا ابھی تک، کھانا نہیں گرم کیا، میں تھکا ہوں، اور آ کے سو گئے۔ صبح اٹھے 10-11 بجے پھر دفتر، نہ بال بچوں کے ساتھ بیٹھنا، نہ بات چیت کرنا، نہ بچوں کو ٹائم دینا، نہ بچوں کے ساتھ کھیلنا۔ یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اعتدال نصیب فرمائے، دین کے سارے شعبے زندہ کرنے والا بنائے۔ اس کا یہ مطلب ابھی نہیں ہے کہ آدمی صرف بال بچوں کا ہو کے رہ جائے، بہن بھائیوں کا، والدین کا، رشتہ داروں کا، خالہ زاد کے گھر آنا، چچا زاد کے گھر آنا، ماموں کے گھر آنا، خالہ کے پاس جانا، یہ ہمارا دین ہے سارا۔ رشتہ داروں سے ملنے چلے جانا، ان کو اپنے گھر بلا لینا، ان کی دعوت کر دینا، جس سے زیادہ بے تکلفی ہو اس کو کہہ دینا کہ آج چائے تمہارے پاس پیوں گا، آج کھانا تمہارے پاس کھائیں گے، کبھی اس کو کہہ دینا آج کھانا تم میرے پاس کھاؤ گے۔ رشتہ داروں کے ساتھ یہ تعلق رکھنا یہ ہمارا دین ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مولوی صاحب ایسے کوئی نیک متقی بنے ہیں، اس کے پاس رشتہ داروں کو بجانے کے لیے ٹائم ہی نہیں، یہ اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ حضرت صاحب ہیں، حضرت ہوں گے بابا لوگوں کے لیے، وہ آپ کی خالہ ہے، وہ آپ کا چاچو ہے، وہ ماموں ہے، اس کے لیے کوئی حضرت وزرت نہیں ہے، وہ آپ کے گھر کے افراد ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بھی بیچارے اسے سہمے رہیں، ان کے آگے عام بندہ بن کر آنا چاہیے۔ اور یہ اصول ہم پیش نظر رکھیں، ہم جو کچھ بھی ہیں وہ گھر کے دروازے کے باہر ہے بس۔ جس کو اللہ نے جو عزت، مقام، شہرت جو کچھ دیا ہے وہ گھر کی چار دیواری سے باہر ہے بس۔ دنیاوی لحاظ سے اس کے پاس کوئی پوسٹ ہے، عہدہ ہے، لوگ اٹھ کے ملتے ہیں، دینی لحاظ سے کوئی عہدہ ہے، وہ گھر کی چار دیواری کے باہر ہے۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی سارے عہدے دروازے پہ رکھ کے داخل ہونا چاہیے۔ اب اندر جا کر نہ آپ سیٹ ہیں، نہ باس ہیں، نہ آفیسر ہیں، نہ 16ویں 18ویں 20ویں گریڈ کے آدمی ہیں، نہ آپ حضرت جناب ہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ آپ گھر میں جا کر باپ ہیں، شوہر ہیں، بیٹے ہیں، بھانجے ہیں، آپ گھر جا کر اور فرد ہیں۔ اب آپ کو گھر جا کے وہی توقعات رکھنی چاہیے جو ایک باپ بیٹے کی، شوہر بیوی کی، باپ بچوں کی، بہن بھائیوں کے آپس کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو باپ تھوڑا سا ڈانٹتا ہے تو یہ نہ کہ مجھے ڈانٹا ہے، میں تو یہ آدمی ہوں، ہاں وہ باہر تھا گھر کی چار دیواری سے باہر۔ بڑے بھائی نے تھوڑا سا آپ کو سخت کہہ دیا، مجھے کہا ہے، مجھے بھائی کی ضرورت کیا ہے، میری اتنی آمدنی ہے، اس کی کیا آمدنی ہے، ہمیں ڈانٹتا ہے، ہاں یہ گھر کے باہر کی باتیں ہیں۔ اندر تو چھوٹا بھائی ہے، وہ بڑا بھائی ہے۔ گھر گئے بچے آپ سے روٹھ پڑے، بچہ آ گیا، آپ کا کوٹ چھین لیا، آپ کا کوٹ اور بٹن توڑ دیے، تو اس نے ہاتھ کیوں لگایا، میرا سارا کوٹ ہی خراب کر دیا۔ نہیں، وہ اب آپ کا بچہ ہے۔ گھر میں یہ زندگی ہونی چاہیے، اس میں یہ نہ ہو کہ جو مجھے یہ کیوں کہا ہے، میں وہ نہیں رہا، میں فلاں بن گیا ہوں۔ گھر میں گھر کے فرد بن کر رہے جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ حسن و حسین کے ساتھ بچے بن جاتے تھے، گھر والوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے تھے، اب ان کو وقت دیتے تھے،
بیٹیوں کے پاس ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، اسپیشل بیٹیوں سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، نواسی کو ساتھ لے کر مسجد میں آ جایا کرتے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اعتدال نصیب فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون زندگی عطا فرمائے۔ چلیں انشاءاللہ آج اسی پہ درس